بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربي عليم حكيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہاں سے اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کے قصے کو شروع فرماتے ہیں. سب سے پہلے آیت کا ترجمہ کیا جائے گا تاکہ ان کو ترجمہ سننا ہو اور قرآن کی آیت کا مطلب سمجھنا ہو، سمجھ سکے. اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تفسیر ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، وہ وقت یاد کیے جانے کے لائق ہے جب یوسف نے اپنے والد سے عرض کیا ابا جان انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، انہوں نے جواب دیا میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تمہارے پروردگار تم کو منتخب کریں گے، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری فرمائیں گے. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمتیں پوری فرمائی تھی. ان ربک علیم الحکیم، یقیناً آپ کے پروردگار بڑے علم اور حکمت والے ہیں. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ اذ قال یوسف لأبیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا یا ابتی، ابا جان. دیکھیے یہ لفظ کیسے، یعنی کس لفظ کو استعمال کیا ہے. یعنی یہ للاب نہیں، یا ابی نہیں کہا. اگر جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ یا ابی تو میرا مطلب ہوتا ہے کہ میرے باپ، یا جیسا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈیڈی ہاں اور ڈیڈ، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ان الفاظ میں ادب اور تعظیم نہیں ہوتی، ادب بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں. لیکن یہ جو الفاظ استعمال کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں. یقیناً یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے عادت ڈالی ہوگی ایسے الفاظ استعمال کرنے کی، کہ اپنے رشتہ داروں کے اور اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے جتنے بڑے ہیں اپنے بچوں کو عادت ڈالے کہ وہ تعظیم کے نام سے بڑوں کو پکاریں. جب پکار تعظیم سے ہوگی تو یقیناً عظمت کا معاملہ ہوگا. اور آج ڈیڈ کہنے کو، اللہ معاف کرے، ڈیڈی، ڈیڈ، موم، جس کے نتیجے میں بیٹے کے دل میں جب وہ اس کی پکار میں ہی عظمت نہیں ہے
تو پھر ماں باپ کی عظمت کیسے آئے گی؟ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ یا ابتی، میرے ابا جان. تو فرمایا آگے انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. یہ دیکھنا خواب میں تھا. 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں یہ آگے جا کر جب یہ حقیقت میں 11 ستارے کون تھے تو کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور پھر یہ چاند اور سورج یہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ تھے. یعنی یہ آئندہ مستقبل میں جا کر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا تواضع کریں گے اور جھک جائیں گے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے تعظیم کریں گے اور یوسف علیہ السلام کی اقتدار میں ہوں گے. تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد صاحب سے کہا تو اس وقت والد صاحب نے کہا کہ بیٹے اپنے بھائیوں پر اس خواب کو بیان نہ کرنا. لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ تعظیم کا سجدہ یہ صرف پہلے شریعت میں تھا کہ سجدہ یعنی کسی کی تحیہ میں. دیکھو ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا سجدہ. عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، پہلے بھی اور اس امت کے لیے بھی. لیکن پہلی امتوں کے لیے تعظیم کا سجدہ یعنی ماں باپ کے سامنے تحیہ کا، کسی کو سلامی کا سجدہ پہلی امت کے لیے جائز تھا. ہماری اس شریعت میں اور ہماری اس دین اسلام میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر اور کسرا کے لوگ آپ ان کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ تو زیادہ حقدار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت آمر احدا لأن يسجد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تو عورت کو دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں سجدہ بالکلیہ نہیں ہے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ بڑا سے بڑا ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، نبی کے سامنے بھی کسی کے لیے سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے. صاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. تو یہ اس زمانے میں تھا جس وقت سجدے تعظیم. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اب خواب کے بارے میں تھوڑا مختصر میں کہہ دوں کہ خواب دیکھو 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. ایک ہے حدیث نفسانی، ایک ہے حدیث شیطانی، اور ایک ہے القاء ربانی. اب انسان ایک پہلا خواب حدیث نفسانی وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دن رات میں جو کچھ کام کرتا ہے نا وہی خواب میں اس کو آتا ہے. تو یہ ہے حدیث نفسانی کہ اس کی نفس کی اور اس کے اندر کی بات ہے جو اس کو خواب میں دکھائی گئی ہے. اور نمبر 2 پر حدیث شیطانی کہ وہ شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے. کبھی خوف کا خواب ہوتا ہے، کبھی ڈر کا خواب ہوتا ہے، کبھی ایسا خواب ہوتا ہے جس سے انسان ڈر جاتا ہے. تو یہ حدیث شیطانی ہے. کہا کہ یہ 2 قسم کے خواب ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ 2 قسم کے خواب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں. یعنی اس پر 2 قسم کے خواب پر اللہ کے یہاں ان 2 قسم کے خواب پر اللہ کے یعنی اللہ کے یہاں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اور ان 2 قسم کے خواب کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. یہ محض لغو خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن تیسری قسم کا خواب میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے القاء ربانی جو اللہ کی طرف سے بندے کو دکھایا جاتا ہے. یہ ہے خواب ہے جو یوسف علیہ جس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں. یہ وہ خواب ہے جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اور اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کو بیان کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی روح کو، چونکہ روح جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی روح کچھ وقتیہ طور پر نکالی جاتی ہے اور عالم ملکوت یعنی اوپر کے عالم میں پہنچ جاتی ہے. اور اس وقت پھر کبھی کبھی اس کو غیب کی چیزیں دکھائی جاتی ہے روح کو.
تو کبھی کبھی حقیقی چیزیں دکھائی جاتی ہے اور کبھی صورت مثالیہ دکھائی جاتی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں آگے جا کر یہ بات پیش آنے والی ہے کہ ماں باپ اور سب بھائی آپ کے سامنے جھکنے والے ہیں, تو ان کو ابھی سے صورت مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ بھئی چاند اور سورج آپ کے سامنے اور ستارے آپ کے سامنے جھکیں گے. تو یہ صورت مثالیہ کے طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. اس لیے خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو اگر رؤیا صالحہ ہوتا ہے, نیک خواب ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ یعنی ہم اللہ معاف کرے کہ کبھی کبھی انسان بہت ہلکا سمجھتا ہے اور کبھی کبھی انسان یعنی اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ بھئی یہ خواب دیکھنے والا یہ تو اللہ کا ولی بن گیا. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواب جو ہے نا, اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب نیک لوگوں کو بھی آتا ہے. سچے خواب جس کو میں کہہ رہا ہوں القاء ربانی, نیک خواب رؤیا صالحہ, یہ نیک لوگوں کو بھی آتا ہے اور فاسق فاجر تو کیا بدکار اور کافر لوگوں کو بھی آ سکتا ہے. یعنی کسی کو بھی خواب آ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب دیکھنے والا جس نے نیک خواب دیکھا ہو تو وہ اللہ والا ہی بن گیا. اس کا شریعت پہ دار و مدار نہیں ہے. آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا, آگے آپ پڑھیں گے, آگے ہم انشاءاللہ سورہ یوسف میں پڑھیں گے کہ یہاں جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا. وہ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے سچا خواب دیکھا. آگے بادشاہ نے, مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا جو یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا, تو وہ ایک سچا خواب دیکھا. تو بادشاہ مسلمان نہیں تھا. تو یہ جو سچا خواب ہے یہ کسی کو بھی نظر آ سکتا ہے. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو سچے خواب ہے, یہ خواب کی تعبیر ایک صحیح عالم اور ایک صحیح خواب جاننے والے انسان کے سامنے کہی جائے. ہر ایک بس کی بات نہیں ہے. جیسا فتویٰ دینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. ایک مفتی ہی فتویٰ دے سکتا ہے. اسی طریقے سے خواب کی تعبیر یہ ایک مستقل فن ہے. اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو سیکھا جاتا ہے, اور ایک فطری ذوق اور ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے خواب کی تعبیر. اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہمارے خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں میں ایک ابن سیرین گزرے, بڑے عجیب تھے, بہت بڑے تابعی تھے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے, عجیب و غریب. ان کی جو کتاب ہے عجیب و غریب تعبیر, کسی کا ذہن بھی وہاں پہنچتا نہیں تھا. ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کا وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنے خواب میں آپ کو دیکھا ہے. تو حضرت ابن سیرین نے کہا کہ تمہیں نفع ملے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, چلے گئے. اور دوسرا آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میں نے اپنے خواب میں آپ کو دیکھا ہے. یعنی کچھ مہینوں بعد آیا دوسرا آدمی آیا, کہا کہ حضرت میں نے اپنے خواب میں آپ کو دیکھا ہے. تو حضرت ابن سیرین نے کہا تمہیں نقصان ہوگا. اب وہ شاگرد جو بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس, کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی, کچھ مہینوں پہلے ایک آدمی اگر کہا تھا کہ آگ کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے کہا کہ نفع ہوگا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا. دیکھنے والے نے آگ ہی کو دیکھا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں پہلے جو آنے والے جب پہلا آدمی آیا تھا اس وقت اس نے خواب ٹھنڈی کے موسم میں دیکھا تھا, اور ٹھنڈی کے موسم میں آگ کا دیکھنا, اور آگ نفع کی چیز ہے کہ ٹھنڈی میں آگ انسان کو گرماہٹ دیتی ہے, اسے نفع دیتی ہے. اس لیے میں نے اسے کہا کہ تجھے نفع ہوگا. اور دوسرے آنے والے آدمی یہ بھی گرمی کا موسم میں آیا ہے, اور گرمی کے موسم میں آگ یہ نقصان کی چیز ہے, انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ نقصان پہنچاتی ہے, اور اس کی گرم کو بڑھائے گی. اس لیے میں نے کہا کہ اسے نقصان ہوگا. اب دیکھیے کہ یہ چیز ہر ایک کا ذہن وہاں نہیں پہنچتا. یہ ابن سیرین تھے. اس طریقے سے آج امت میں بہت کم افراد ہیں, ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ خواب جو ہے نا, جب تم دیکھو اور تمہیں لگے کہ یہ نیک خواب یعنی رؤیا صالحہ ہے, رؤیا صادقہ ہے, یہ سچا خواب ہے, یہ حدیث نفس نہیں ہے, یہ شیطانی خیال نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اب یہ خواب کسی کو بیان نہ کریں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی خواب کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر معلق ہوتی ہے. جب اس کی تعبیر معلق ہوتی ہے اور پھر جب وہ کسی کے سامنے اگر وہ خواب بیان کر دے اور تعبیر دینے والا کوئی تعبیر دے دے تو اس تعبیر دینے کے مطابق خواب پورا ہو جاتا ہے اور خواب اپنا حقیقت بن جاتا ہے. اس لیے اس کا بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ بھئی خواب کہ بھئی یہ ایک خواب جاننے والے ہی کے سامنے بیان کرے. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ خواب بیان کیا. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین.
تو آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے لا تقصص لا یا بنی، ہاں انہوں نے جواب دیا میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے۔ معلوم ہوا دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلام نے ایک بہت ہی عظیم الشان خواب دیکھا تھا، یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر ایک جب چھوٹے بچے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ 9 سال کے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 11 سال کے تھے، تو بہت چھوٹے بچے تھے اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو یہاں عین ممکن یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر، تو عین ممکن ہے کہ ان کے جو سوتیلے بھائی ہیں، چونکہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی نہیں تھے، ان کے ایک حقیقی بھائی بنیامین تھے جن کا نام تھا، اور باقی جو 10 بھائی تھے یہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، تو ممکن ہے کہ سوتیلے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی نعمت ہو تو اسے چھپانا چاہیے۔ ہاں تو اب دیکھیے یہاں بہتر یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو چھپائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اپنی ضرورتوں کو اور اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، اس لیے کہ بہت سے نعمت والوں پر حسد ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی انسان کی 2 حالت ہوتی ہے، ایک حالت امن ہے، ایک حالت فتنہ ہے۔ اگر آپ کو امن اور اطمینان ہے کہ جس کے سامنے میں اپنی نعمت کا اظہار کروں گا، جس کے سامنے اپنے مالی جانی اور جو بھی نعمت کا اظہار کروں گا وہ حسد نہیں کرے گا، وہ نظر نہیں مارے گا، تو آپ اس کے سامنے اپنی نعمت بیان کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ یعنی فتنہ ہو جائے گا یا ممکن ہے کہ اسے حسد ہو جائے، تو اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے۔ اس لیے یہ زمانہ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ زمانہ تو بھائی فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے انسان کو لو پروفائل رہنا چاہیے اس زمانے میں، یعنی جتنا ہو سکے اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے۔ یعنی آج انسان جو ہے نا ہوتا بہت کم ہے لیکن اتنا بڑا چڑھا کر بولتا ہے کہ ہاں میرا اتنا سیل اور میرا اتنا دھندا اور میرا اتنا ہے، اچھا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے بعض مرتبہ، لیکن بہت کچھ بولتا ہے، جس کے نتیجے میں نئی نظر لگنے والے بھی لگ جاتی ہے اور حسد نہ کرنے والے بھی حسد کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی جو نعمت ہے، جتنا ہو سکے ممکن ہے جتنا ہو سکے اللہ کی نعمتوں کو، یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہے وہ انسان کو چھپانا چاہیے، ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جس پر اعتماد ہے اور جس کے بارے میں پکا یقین ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ حسد نہیں کرے گا، اسے حسد نہ ہوگا، تو پھر اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا کہ کہیں حسد کے مارے تیرے خلاف سازشیں نہ کرنے لگے، تیرے خلاف سازشیں نہ کرنے لگے۔ تو یہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ تعلیم دی ہے۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ہر بات کا نقل کرنا خلاف حکمت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں ہر بات بولوں، ہر سنی سنائی بات انسان کہہ دیتا ہے، تو کہا کہ ایسا مت کرو۔ ممکن ہے کہ تمہاری بات کا نقصان ہو، ممکن ہے تمہاری بات کا غلط ریئیکشن ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی سے بات کریں ہم دیکھیں کہ ہماری بات کا غلط ریئیکشن تو نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ بھئی لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو، جتنی سمجھ ہو اتنی بات کرو۔ اب یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ بھئی حسد، یہ حسد اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو اطلاع ہے۔ آج لوگ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، حج نہ کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ ہے، لیکن دل کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ حسد ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی پر کوئی نعمت دیکھیں تو آپ کے دل میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سے چھین لے، چاہے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے نعمت جاتی رہے، اس کی تمنا کرنا ہے حسد ہے۔ کچھ کرے نہ کرے، کچھ کرے یا نہ کرے، کچھ بولے یا نہ کرے، صرف دل میں یہ تمنا آئی کہ اس سے یہ چیز چھین لی جائے، اس کی دکانیں بند ہو جائے، اس کی فیکٹریاں بند ہو جائے، اس کا کام کاج اور کاروبار ختم ہو جائے، یا اس کی اولاد میں کوئی آفت آ پڑے، یا اس کا گھر برباد ہو جائے، یا دل میں ایسی تمنا بھی آئی کہ بھئی یہ اس سے نعمت چلی جائے، یہ تمنا بھی آئی، تو یہ حسد ہے۔ یہ حسد ہے، اور حسد حدیث میں آیا ہے کہ الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا لیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا لیتا ہے۔
آج ہمارے کتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، اور کتنے نیک، خصوصاً یہ رمضان کا موقع ہے، ہم کتنے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کو یہ حسد کھا رہا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کتنا اچھا کہا ہے کہ للہ در الحسد ما اعدلہ بدأ لصاحبہ فقتلہ، کہ عجیب اللہ کی شان ہے، حسد کیا ہی عجیب چیز ہے کہ وہ خود حسد کرنے والے کو ختم کر دیتی ہے، کہ حسد کرنے والا اس جلن میں اور اس آگ میں صبح شام جلتا اور بھونتے رہتا ہے، اور جس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسد کے جذبات کو اگر ہمارے دلوں میں ہیں، بھئی حسد تو دیکھیے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، آخر وہ ایک نبی کی اولاد ہے۔ جب ایک نبی کی اولاد کو حسد ہو سکتا ہے تو کیا ہم جیسے گنہگاروں کا حسد نہیں ہو سکتا؟ حسد ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کا علاج کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے تو میں مختصر کہہ دوں کہ جب آپ کسی کو کوئی نعمت میں دیکھیں، جب آپ دیکھیں کہ اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہے، اس کی فیکٹری بہت اچھی چل رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر بنا لیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر لیا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھو، آپ دل میں یہ دعا پڑھو، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ جو نعمت جس بندے کو جو نعمت ملی ہے، چاہے مجھے ملی ہو، تیرے مخلوق میں سے جس کو جو نعمت ملی ہو، یہ صرف تیرے ہی طرف سے ہے، فمنک وحدک، یہ تیرے ہی طرف سے ہے، لا شریک لک، اس کا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، تیری ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر نعمت ہے، یہ اللہ نے تقدیر پر لکھ لیا ہے۔ اب اگر میں حسد کرتا ہوں، گویا کہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے اس کے لیے یہ گھر تقدیر کے اندر لکھ لیا ہے تو مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں کسی کی تقدیر پر اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتراض کروں؟ مجھے کیا حق بنتا ہے؟ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ بھئی حسد جو ہے نا وہ زوال نعمت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے کہ دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تو وہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا، اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچانا چاہیے۔ حسد کا دوسرا علاج ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ بھائی محسود کے لیے دعا کریں، کہ ہم جس پر بھی اللہ کی کوئی نعمت دیکھیں اور ہمارے دل میں کوئی حسد کا جذبہ پیدا ہو کہ بھائی یار یہ کسی چیز اس کو مل گئی تو ہم اس کے لیے خوب دعا کریں۔ ارے بھائی 3 دن نہیں گزریں گے ہمارے دل میں وہ حسد کی چیز نکل جائے گی اور اس کی محبت دل میں ہمارے پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ان چیزوں کو سمجھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو اس مہلک بیماری سے ہم سب کو اور پوری امت کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی احد علی اخوتک فیکید لک کیدا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو بات کرو تو ان کو سمجھا کر بات کرو۔ آج بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے آرڈر مارتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹا یہ کر، ارے وہ کر، ارے یہ کر، ارے وہ کر۔ ارے بچے میں سمجھ کہاں ہے؟ بچے کیا معلوم کہ میرے باپ اس سے کیوں منع کر رہا ہے اور اس کو کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہم بچوں کو سمجھائیں، ہم پیار و محبت سے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا ہم ایسا کر اس لیے کہ اس میں یہ نفع ہے، بیٹے میری بیٹی یہ مت کر اس میں یہ نفع نہیں۔ میں عجیب بات آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں نماز جیسے عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا جو رکن ہے، نماز عظیم الشان جیسا عمل ہے، نماز کتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز حائل ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا، وہ شرک کے قریب ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود اولاد کو جو حکم آیا ہے کہ بس 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو، تو سوچو 7 سال کی عمر میں حکم دینے کو کہا گیا ہے اور 10 سال کی عمر میں اس پر مارنے کو کہا گیا ہے۔ گویا کہ 3 سال تک بچوں کو خالی حکم دیتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو، ان پر مارو مت۔ نماز جیسے عظیم الشان چیز کے اندر بتایا کہ بھئی 3 سال تک ان کو سمجھاتے رہو۔ اور آج نماز کے علاوہ دوسری کتنی چیزیں ہیں، ہم بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ سے اور اپنا روب جما کر کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ جانا چاہیے کہ ڈانٹ سے بچے سہم جاتے ہیں، سدھرتے نہیں۔
بچہ سہم جاتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سہم جاتا ہے باپ کے ڈر سے، ماں کے ڈر سے، لیکن وہ سدھرے گا نہیں، اس کی عادات نہیں بدلیں گے، اس کے اخلاق نہیں بدلیں گے۔ بچوں کو اگر سمجھائیں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کو پیار محبت سے لیں گے تو پھر ان کے اندر ان کی وہ عادات بدلے گی، وہ ان کی عادت بدلے گی۔ ارے اس میں بہت اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیے یہاں یعقوب علیہ السلام جیسے عظیم الشان سمجھا رہے کہ اپنے بھائی، اگر یعقوب علیہ السلام چاہتے تو صرف یہ کہہ دیتے کہ اپنے بھائیوں کے خواب مت بیان کرنا بیٹا، نہیں، لیکن آگے سمجھایا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ کہیں ایسا نہ ہو تیرے خلاف سازش کرنے لگے۔ لیکن یہاں آگے بات دیکھیے، اب یہ کہہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یوسف کے دل میں اس کے بھائیوں کے لیے کوئی کدورت آ جائے، یوسف کے دل میں میرے بھائیوں کے لیے اس کے بھائیوں کے لیے کوئی برائی آ جائے، فوراً اس چیز کو شیطان کی طرف منسوخ کر دیا کہ بھائی دیکھ تیرے بھائی برے نہیں ہیں، لیکن ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی باتوں میں آ کر شیطان ان کو غلط راستے پہ لے کر جائے اور تجھے کو نقصان پہنچائے۔ تو یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بھائی جب کسی سے بات کرے تو بدگمانی دور کرے، ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے کوئی بدگمان ہو جائے اور پھر یہ کہتا پھرے کہ فلاں آدمی بدگمان ہو گیا، نہیں، خود بھی یعنی دوسروں کو خود کی طرف سے بھی صاف رکھے اور دوسروں کو دوسروں کی طرف سے بھی صاف رکھے، ہماری بات سے کسی کے دل میں کسی کی بدگمانی نہ آ پائے۔ یہ ہمارے قرآن کی آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اور پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ یہ آیت ہے، اس میں کچھ ضروری کچھ اور باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے سامنے، اپنے بیٹے یوسف کے سامنے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ اس خواب کو سن کر تو انشاءاللہ ہم اس کو کل مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک رجع الامر کلہ، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا صریخ المستصرخین ومنتهى العائذین والمفرج المکربین والمروح المغمومین یا مجیب دعاء المضطرین یا کاشف المکروب یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی تلاوت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی حلاوت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کو سمجھنا نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی ہدایات پر اور یا اللہ ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ کہنے والے کو بھی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سننے والوں کو بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یقیناً یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے تو قوموں کو یا اللہ قوموں کو ہدایت دیتا ہے اور قوموں کو بلند کرتا ہے یا کچھ قوموں کو پست کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں میں سے بنا جن کو قرآن بلند کرے، اور لوگوں میں سے مت بنا جن کو قرآن یا اللہ جن پر قرآن لعنت کرے اور ان کو نیچے گرا دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان وبا کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا نصیب فرما، اللہ امت کی حالات کو دور فرما، یا اللہ امت کے حالات کو دور فرما، یا اللہ امت کے حالات کو دور فرما، یا اللہ امت کے جان مال کی عزت آبرو کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کی کروٹ پر مغفرت فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ غارے ہیرا زمین پر ایسا چمک رہا ہے جیسے کہ آسمان پر سدرا